اب عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر کچھ جذبات ہیں اور یہ ہر انسان کے اندر کامن ہے. ہر انسان کے اندر قوہ غضبیہ ہے، غصے کی طاقت. ہر انسان کے اندر قوہ شہوانیہ ہے، شہوت. کوئی انسان نہیں جو ان چیزوں سے خالی ہو، اور اگر خالی ہے تو عیب ہے، نامکمل ہے. اگر یہ چیزیں نہیں تو انسان نہیں ہے. تیسری چیز قوہ ادراک ہر انسان کے اندر ہے. اب ہر قوے کے 3 مراتب ہیں، معصوم فرماتے ہیں. مثلا قوہ شہوت، قوہ غضب، غصہ. ہر انسان میں غصہ اگر سب سے زیادہ ہو جائے تو بھی برا، غصہ بالکل نہ آئے تو بھی برا. غصے کو بیلنس میں ہونا چاہیے، میان رو ہونا چاہیے. اگر بہت زیادہ ہو جائے غصہ تو اسے تہور بولتے ہیں، اگر بالکل نہ ہو تو اسے جبن بولتے ہیں، اور اگر بیچ میں آ جائے تو اسے شجاعت بولتے ہیں. بیچ ہے شجاعت، بیلنس کرنا. اور یہ بیلنس کرنا کس کا کام ہے؟ بیلنس کرنا انسان کی عقل کا کام ہے. عقل اس کو کیا کرتی ہے؟ بیلنس کرتی ہے. جبن یعنی ڈرپوک، بندے میں غصہ ہے لیکن ڈرپوک ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آخری منزل ہے تہور، غضب. یعنی شجاع نہیں ہے، شجاعت سے 4 قدم بندہ آگے. یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے کہ 2 دوستوں میں ضد لگ جائے، بولے ہم اس پل سے چھلانگ لگائیں گے، اب جو بہادر ہے چھلانگ لگائے. یہ بہادری نہیں، یہ بے وقوفی ہے. تو چھلانگ لگائے پتہ نہیں مر جائے تو کیا ہوگا. تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں. ہمیشہ جناب بڑا بہادر ہے، مگرمچھ کے منہ میں اپنا سر دے دوں گا. انگریز کرتے ہیں نا ایسے کام. تو کیا پتا حیوان بندہ ہے، کہیں پر بھی منہ بند کر لے تو زندگی چلی گئی. یہ جوان جو ایکسٹرا آرڈنری بائک چلاتے ہیں، گاڑی کی ریسنگ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہادر ہیں کہ سب کی موٹر بائکیں 2 ٹائروں پہ چلتی ہے، میں 1 پہ چلاؤں گا، تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ تہور ہے. معصوم فرماتے جو تہور میں مبتلا ہے وہ صاحب عقل نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے. جو اپنے آپ کو نقصان دے، جو سوچے نہ، جو غور و فکر نہ کرے میں جو کر رہا ہوں وہ نقصان دے. فری میں مر جاؤ گے، خسر دنیا والآخرہ، کچھ بھی نہیں ملے گا. 4 شیر کھڑے ہیں، 5 شیر کھڑے ہیں، بولے بندہ میں بڑا بہادر ہوں، آگے جاتا ہوں اور یا علی بول کے جاتا ہوں. یہ بے وقوفی ہے. امیر المومنین نے بولا میرا نام لے کے شیروں کے مقابلے میں چلے جاؤ. بہادر ہو تو وقت کے یزید کے مقابلے میں جاؤ نا. ہاں بہادر ہو تو وقت کے دشمن کے مقابلے میں جاؤ. یہ بہادری نہیں ہے، الا یہ کہ بندے کو یقین ہو کہ میں ان شیروں پہ حاوی ہو سکتا ہوں، کیلکولیشن اس کی 100% ہو. امیر المومنین کو یقین ہے کہ شیر علی پہ حملہ نہیں کرتا. امام جواد کو پتا ہے کہ شیر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. یقین کامل ہو. لیکن اگر تجھے پتا نہیں، تہور، آج پوری دنیا کو تہور نے گھیرا ہوا ہے. یہ جہازوں سے چھلانگے لگانا، سارے کام کرنا. ابھی واقعہ ہوا ٹائٹین پتہ نہیں کیا، دریا کے سمندر میں $2.5 لاکھ خرچ کر کے بندہ اپنی موت خریدنے چلا جائے. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ مال تھا، پیسہ تھا، ڈگریاں تھیں، پر علی والی عقل نہیں تھی. اگر بندہ صاحب عقل ہو تہور میں نہیں جاتا. دوسرا، اگر یہ کم ہو جائے غضب، جبن، وہ بھی خلاف عقل ہے. کہ میدان جہاد میں موت کے ڈر سے بندہ بھاگ جائے. عربیوں بولتے ہیں جبان، ڈرپوک بندہ، جبن ہو. اہل بیت کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے. شجاعت. اور شجاعت یہ نہیں کہ بندہ تلوار چلائے، یہ بھی شجاعت میں نہیں آتا. اپنی عقل سے اپنے غصے کو ہینڈل کرے. شجاعت کبھی یہ ہے کہ تلوار نکالے، اور کبھی یہ شجاعت ہے کہ تلوار کو نیام میں ڈالے. کبھی جنگ کرنا شجاعت ہے، کبھی حسن کا صلح شجاعت ہے. یہ عقل کا کام ہے. غصہ بندے کو آتا ہے، کبھی خاموش رہنا شجاعت ہے. باپ بڑا ہے، باپ نے کچھ بول دیا، چپیڑ مار دی، باپ ہے. اب بندے کو غصہ تو آتا ہے، سیلف اسٹیم ہے انسان میں، سیلف ریسپیکٹ ہے، باپ نے مار دیا 4 بندوں کے سامنے. کہ یہاں پہ شجاعت یہ ہے کہ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر.
ولا تقولوا لهما اف، ماں کو اف نہ کہنا، باپ کو اف نہ کہنا. اب شجاعت یہ نہیں کہ تو اس سے لڑے، تو اس سے بد دہنی کرے، بد زبانی کرے. اخلاق میں سمجھا، اخلاق میں بات کر. اگر غلط بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے سے اس کی غلطی کا اسے احساس دلا. یہ نہیں کہ تو کبھی لڑنا شجاعت، کبھی چپ رہنا شجاعت ہے. یہ ساری کیلکولیشن کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کی عقل کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دوسرا ہے شہوت. قوہ شہوت کو بھی اگر کسی نے کنٹرول کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ عقل نے کرنا ہے. آج دنیا پہ شہوت کا غلبہ ہے. اپنا ماحول دیکھیے پاکستان کا. فلموں میں شہوت، ڈراموں میں شہوت، سیاست میں غصہ، انتقام کی بو. انسان پہ اتنا غصہ آ جائے کہ وہ کنٹرول نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ملک کہاں جا رہا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے. ہم واقعاً ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے غلیظ ترین ویڈیوز، غلیظ ترین آڈیوز نکالی جائیں. واقعاً یہ قوم جب سنے گی، میں ویوز دیکھتا ہوں مور دین 2 ملین، 2.5 ملین، 3 ملین بچے ان گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر؟ معصوم فرماتے برائی دیکھی بھی ہے، برائی کو پھیلاؤ نہیں، برائی پہ پردہ ڈالو. قوم کو بے حیا نہ بناؤ، قوم کے اندر حیا پیدا کرو. پہلے میں سوچتا تھا کہ ملک کا جو سینسر بورڈ ہے وہ کمزور ہے، ڈراموں میں بے حیائی ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کا. ہر دوسرے ڈرامے میں شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ عشق ہوتا ہے. ہر ڈرامے میں آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے. اور بے غیرت ترین شوہر کو دکھایا جاتا ہے جو بڑے پولائٹلی یہ کام دیکھتا بھی ہے اور سپورٹ کرتا ہے بیوی کو. کوئی بات نہیں، تمہارا پاس تھا، مل بھی لو تو کوئی ایشو نہیں ہے. محارم کے اندر گناہ کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سینسر بورڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈرامے والے ڈائریکٹرز پیسے دے کے، ان کو رشوت دے کے اپنے ڈرامے. سینسر بورڈ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ڈرامے میں بے حیائی نہ ہو. اور ریسنٹلی اگر پاکستانی ڈائریکٹرز شریفوں والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی ذاتی شرافت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کو ابھی پتا چلا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرامے پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں. TRP بہت مل رہی ہے. اور انڈین پاکستانی ڈراموں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑے فیملی ٹائپ ڈرامے ہوتے ہیں. اب ان کے ڈراموں میں، انڈیا کے ڈراموں میں بہت بے حیائی ہے. اب یہ تھوڑے حیا والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی پیسے کی خاطر، تاکہ انڈیا والے دیکھیں گے ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی. دیکھیے، جب ہم سیاست میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس اتنا پاور اور کنٹرول ہے، ہم کسی سیاسی پارٹی کو، کسی سیاسی بندے کو بین کر دیتے ہیں چینلز پہ، تو یہی پاور ڈراموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور فلموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور آئٹم سانگز میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ کہ قوم کے اندر بے حیائی، پاکستان کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے. سینسر بورڈ بنا اس لیے تھا کہ اس ملک میں فلمیں بنے گی، ڈرامے بنے گی، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر فحاشی نہیں ہوگی. تو جب انسان کا ارادہ ہو تو انسان کرتا ہے. جب اپنے نسلوں کی پرواہ ہو کہ واقعاً ہم کون سا زہر اپنی قوم کو دے رہے ہیں، جب انسان کو پیاس لگتی ہے، قوہ شہوت ہر انسان میں ہے، مولوی غیر مولوی کی بات نہیں، ہر انسان میں شہوت ہے. اب میں نے شہوت کو پورا کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ عقل حکم دیتا ہے. آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. اب پانی صاف شفاف گلاس سے پینا ہے یا میں نالی کا پانی پینا ہے؟ یہ عقل حکم کرے گا کہ پانی پی، لیکن پاک و پاکیزہ پانی پی، پانی پی، شفاف پانی پی. یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں. اگر معاشرے میں، جوانوں میں شہوت کی بھوک ہے، وہ آلات، وہ ٹولز، وہ اسباب بناؤ، وہ نوکریاں، وہ جابز، وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے. معاشرہ ایسے حسینی نہیں بنتا، معاشرہ ایسے علوی نہیں بنتا. اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بھوک ہے، آپ اس بھوک کو پورا نہیں کرو گے. کہ مولانا
پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے، دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، گھر والوں کا سکون، فلیٹ میں رہتے ہیں، نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں، کسی بچے میں غضب زیادہ ہے کسی میں کم ہے، اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا۔ کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو، سوئمنگ کرو، گھوڑے سواری کرو، وہ ورزشیں، وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے، خالی ہو جائے۔ جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا، جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے، یہ کس کی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہر سوسائٹی کے سامنے ایک پارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہونا چاہیے، صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں، جس طرح سلجھے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ اب پاکستانی بچہ غصہ کہاں نکالے؟ پارک وہ جاتا نہیں، سہولت نہیں ہے، جان کا خطرہ، کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں، اب وہ سارا غصہ کہاں نکالے گا؟ گھر میں نکالے گا۔ باپ جاب سے تھکا ہوا آیا، بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا، اوپر سے اپنا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے، تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی؟ یہ نسل واقعاً کیسی بنے گی؟ جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے، جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے۔ تبھی معصومین نے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو۔ جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا، واقعاً کبھی جوان میں غصہ ہوتا ہے، اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے، تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لیے بندہ مخصوص کر دے، جہاں کہ اس کی باڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی باڈی سے کیا ہو جائیں، باہر نکل